تزکیہ عبادت اور اخلاقیات. یہاں پہ اخلاقیات بہت یہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ اخلاقیات بھی ہمارے اس معاش کے موضوع میں شامل ہے. تو تعلیم، تزکیہ عبادت اور اخلاقیات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فرمان باری تعالیٰ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164. اس کا ترجمہ ہے کہ لقد یقیناً من اللہ احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین مومنین پر، اس جب بعث اس نے بھیجا، فیہم ان کے درمیان یعنی ان مسلمانوں مومنین کے درمیان، رسولا من انفسہم ایک رسول جو انہی میں سے ہے یعنی انسانوں میں سے ہی، اور اگر اہل عرب یا اہل مکہ کی بات کی جائے تو انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ جو پڑھ کے سناتا ہے ان کو اللہ کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو سکھاتا ہے کتاب، والحکمہ اور حکمت، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو یہاں پہ یہ آیت سورہ آل عمران میں بھی آئی ہے اور اسی سے ملتی جلتی آیات سورہ بقرہ میں بھی موجود ہیں، اور اس کے اندر منصب رسالت کی اہم ذمہ داریوں کو بتایا گیا ہے. ایک تو اس بات کو بتایا یہ اس آیت میں کہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کار نبوت بھی بہت مختصراً اجمالاً اس آیت کے اندر بتا دیا گیا. سب سے پہلی چیز یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ رسول اللہ پاک کی آیات یعنی قرآن پاک تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، یعنی قرآن پاک کو تم لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. سب سے پہلی بات ہوگی قرآن پاک کو بندوں تک پہنچا دینا. لیکن بات یہاں پر مکمل نہیں ہوتی، آگے کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ کا مطلب کسی چیز کی صفائی کو تزکیہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ دلوں کی صفائی، دلوں کا صاف کرنا، دلوں سے خرابیوں کو نکالنا، اعمال کے خرابیوں کو نکالنا، انسان کو نیک بنانا، یہ بھی منصب رسالت میں کار نبوت میں شامل ہے. وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرتا ہے. نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب تمہیں سنا تو رہے، اللہ کی آیات پہنچا تو رہے، لیکن وہ سکھاتا بھی ہے عملی طور پر، عمل کر کے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے اس کتاب کو سکھاتا ہے کہ اس کتاب پر عمل کیسے ہوگا. نمبر 3 اور نمبر 4 والحکمہ اور کتاب کے علاوہ بھی کچھ حکمت کی باتیں بتاتا ہے، جس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی حکمت کی تعلیمات دیتے ہیں جو ہمارے پاس احادیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ایک بہت اہم بات یہ بتائی گئی کہ یہ سب چیزیں جب تمہارے پاس نہیں تھیں اس وقت تم ایک کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یعنی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کیا جائے، قرآن پاک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تربیت کی، جس طرح سے کتاب کو سکھایا، جس طرح سے حکمت کی تعلیم دی، اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو اس کا نہ ہونا کیا ہے، فی ضلال مبین، ان سب چیزوں کا نہ ہونا کھلی گمراہی ہے. تو اگر اس زمانے کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کھلی گمراہی تھی، اور اگر آج کل کے دور میں بھی ان باتوں پر عمل نہ کیا جائے تو یہ بھی کھلی گمراہی ہو جائے گی. اچھا اب آگے چلتے ہیں. تو ہمارا جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے تعلیم اور تربیت. تعلیم، تربیت، تزکیہ. تو تھوڑی دیر اس پہ بات کریں گے، پھر اسی طرح آگے انشاءاللہ اخلاقیات کے اوپر بات ہوگی، عبادات کے اوپر بات ہوگی. تو اس حوالے سے یہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ کہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کلکم راعٍ کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ اور تم میں سے ہر کسی سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی اس کے جو زیر دست لوگ ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اچھا اب اس کے آگے تفصیل بھی بتا دی گئی، کیا چنانچہ امیر ذمہ دار ہے، مرد گھر والوں پر ذمہ دار ہے،
عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر ذمہ دار ہے، اس طرح تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، چنانچہ لوگوں کا امیر ان کا نگہبان ہے، وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ غلام اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ یعنی ہر شخص نگران ہے، اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائے۔ تو بھائی اس سے بات بس سب یہ سمجھ میں آئی کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی کیپیسٹی میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی مرد ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کا ذمہ دار ہو سکتا ہے وہ بیٹا ہو سکتا ہے وہ بھائی ہو، کوئی خاتون ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ والدہ ہو سکتا ہے وہ بہن ہو سکتا ہے وہ بیوی ہو، یا ان کے اوپر کوئی اور بڑی ذمہ داری ہو، مثال کے طور پہ کہ کوئی استاد ہے، استاد کے اوپر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ذمے تو بہت سارے طلبہ لگ گئے۔ اب وہ استاد ضروری نہیں کسی مدرسے کے استاد ہو، کسی اسکول کی ٹیچر ہے، کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، وہ سب استاد ہے، اور ہر کسی سے اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی جو اس کے زیر دست لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو تربیت اور تزکیہ ہے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی تربیت اور تزکیے کا خیال کرے۔ اسی لیے پھر اس حوالے سے پھر ہمیں سیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا، تربیت کا اور تزکیہ کا کیا طریقہ تھا، وہ بھی ایک بہت مستقل، ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ہم اس پہ کچھ مختصراً کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے اس کے بارے میں کچھ بیسک چیزیں، بنیادی چیزیں ہمیں پتہ چل سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھی شخص ذمہ دار ہے، جو بھی شخص نگہبان ہے، اور میں نے جیسے کہ وضاحت کی کہ نگہبان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، بلکہ نگہبان ہونے کے لیے اگر کوئی بھی شخص کے اوپر، کسی بھی فرد کے اوپر وہ اثر انداز ہو سکتا ہے تو اس کی وہ نگہبانی والی، ذمہ داری والی بات یہاں پہ ہو جاتی ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے خود مثال قائم کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں سے کہتے رہیں کہ بھئی ایسا کر لو، ویسا کر لو، یہ اچھی بات ہے، بری بات ہے، بلکہ خود رول ماڈل بننا بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے جو والدین ہیں ان کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچے نماز پڑھیں، بچوں کو جتنی بھی نماز کی ترغیب دیتے رہیں، بچے اس وقت حقیقت میں نمازی بنیں گے جب آپ خود نمازی ہوں گے، جب ہم خود نمازی ہوں گے۔ بچوں سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں اور غلط بیانی نہ کریں، تو جب تک ہم سچائی کے اوپر مکمل نہیں آ جاتے تو بچے بھی اس وقت تک نہیں آئیں گے۔ تو بھائی اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا احتساب کریں، اور ہم سچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنا کے ہم اسی راستے کو اپنائیں، اور دوسروں کے لیے جو بھی ہمارے ماتحت ہیں ان کے لیے ایک مثال، ایک رول ماڈل بنیں۔ جیسا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی، تو کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کسی اور کی مثال نہیں دی، بلکہ سب سے پہلے اپنی مثال دی۔ کہا کہ جس طرح سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، بہت بہترین ہوں، تو ویسے ہی تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، بہتر ہے۔ آگے دوسری بات، سختی اور نرمی میں اعتدال۔ لیکن یہ چیز بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنی چاہیے کہ ایسا کہ سختی اور نرمی کے درمیان کیا توازن رکھا جائے۔ بعض لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ سختی بالکل نہیں ہونی چاہیے، صرف نرمی نرمی ہونی چاہیے، اور وہ اتنی زیادہ نرمی کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ نرم پیرائی میں چلے جاتے ہیں، اس کا بھی اپنا نقصان ہے۔ اسی طرح بعض افراد اس کے برعکس کرتے ہیں اور اتنی زیادہ سختی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اس کے پھر اپنے نقصانات ہیں۔ اچھا آپ ایک سیکنڈ، میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کروں۔
اچھا، تو اس لیے یہاں پر ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ سختی اور نرمی میں اعتدال ہونا چاہیے. جہاں پہ سختی کی ضرورت ہو وہاں پہ حسب مناسب انداز میں کچھ سختی بھی ہونی چاہیے، اور جہاں پہ نرمی کی ضرورت ہے وہاں پر نرمی والا معاملہ ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ زیادہ تر جو معاملہ ہونا چاہیے وہ نرمی کا ہونا چاہیے، یعنی جو ڈیفالٹ اسٹیٹ آپ کہتے ہیں وہ نرمی کی ہونی چاہیے. ہاں، کہیں کہیں موقع محل کی ضرورت کے اعتبار سے کچھ سختی بھی ضرورت کے تحت ہو سکتی ہے. جیسا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی. اس پورے عرصے میں کبھی بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مارا، نہ گالی دی، نہ اپنے چہرے میں شکم یعنی ماتھے پہ بل لے کر آئے، تیوری چڑھائے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ خصوصاً جو معاملہ رکھنا چاہیے وہ بہت نرمی کا رکھنا چاہیے. اس میں مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں گالم گلوچ بدزبانی تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت. اور اپنے چہرے پر تیوری لانا یہ بھی عام طور سے نہیں ہونا چاہیے. البتہ پھر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی بعض مقامات پتہ چلتے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اسماء بنت ابی بکر. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، باریک کپڑا پہنا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو درست نہیں کہ اس کی کوئی چیز نظر آئے سوائے اس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا اور چہرے کی طرف اشارہ کیا کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا جسم نظر نہیں آنا چاہیے. تو یہ معاملہ دیکھیں بہت اہم تھا. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا. اور ایسے کئی مقامات ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بتاتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرما رہے ہیں یا اس بات کو ناپسند فرما رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت سے ہمیں پتہ چل جایا کرتا تھا کہ فلانی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کر رہے، اور پھر ہم اس بات کو چھوڑ دیتے، اس بات سے باز آ جاتے. تو اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا جہاں پہ بہت اہم موقع ہو یا کسی طرح سختی کا اظہار کرنا، یہ بعض ایسے اہم مقامات پر ضروری ہے. اچھا، اسی طرح سے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو. جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اس پر یعنی نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو. تو دیکھیں یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ نماز ایک اتنا اہم معاملہ ہے کہ 7 سال سے لے کے 10 سال 3 سال تک تم ان کی تربیت کرتے رہو، نماز پڑھانے کی ان کو عادت ڈالتے رہو. اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو ان پہ مزید سختی کر سکتے. تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سختی اور نرمی دونوں میں اعتدال رکھا جائے. اور بعض معاملات ایسے ہیں جن پر جہاں پہ سختی کا کہا گیا تو وہاں پر سختی بھی کی جائے، تربیت کے لیے ضروری ہے. اچھا، اب مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تربیت کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ موقع محل کے حساب سے بر وقت تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے. ایسا کئی احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہاں پہ اس حوالے سے ایک حدیث لکھی گئی ہے کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں چھوٹا بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا. حضرت عمر بن ابی سلمہ جو ہیں حضرت ام سلمہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی تھی. وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، کہ میرا جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو میرا ہاتھ جو ہے وہ پوری پلیٹ میں ٹرے میں آگے پیچھے دوڑ رہا تھا. ٹھیک ہے بھائی، ہاتھ یعنی ہوتا ہے نا بچے کبھی کسی پلیٹ سامنے رکھی ہوئے کھانے کی، کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے. تو بتا رہے ہیں کہ میں بھی اسی طرح سے کھانا کھا رہا تھا کہ میرا ہاتھ پورے میں دوڑ رہا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ہو یا غلام، اے بیٹے، سمی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو. وکل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ کے ساتھ، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلی، اور اس طرح سے کھاؤ کہ جو تمہارے سامنے حصہ آ رہا ہے پلیٹ کا وہاں سے کھانا.
تو دیکھیں یہ جو آداب زندگی ہے، آداب معاشرت ہے، یہ سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور سے جو والدین ہیں، جو اساتذہ ہیں، اسکول کے اساتذہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، جو بھی ان کے بچے ہیں، طلبہ ہیں، ان کو زندگی کے آداب بھی سکھائیں، اور اس حدیث سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بہترین شکل کیا ہے کہ پریکٹیکلی وہ چیزیں سکھائی جائیں، یعنی جب کھانے پہ بیٹھے تو کھانے کے آداب سکھا دیں، جب گھر سے باہر نکلے تو گھر سے باہر راستے کے آداب ان کو سکھا دیے جائیں، جب کوئی اور کام اسی طرح سے کرے تو اس کے آداب سکھا دیے جائیں۔ تو ایسے ایسے جب بچوں کو مستقل آداب سکھائے جاتے رہیں گے تو بچے کے اندر پریکٹیکلی وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ چنانچہ پھر حضرت عمر بن نبی سلمہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھانا کھاتا رہا۔ اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ بچپن کی تربیت کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہاں تک جو تربیت اور تزکیے والی بات تھی اس کو ہم نے کسی حد تک احاطہ کر لیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں تربیت کا اور تزکیے کا طریقہ پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، تزکیے کی جہاں تک بات ہے تو یہاں پہ تو ہم نے زیادہ تر تربیت کے متعلق حدیث ذکر کی، تزکیے پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ تزکیے کا جیسا کہ بتایا گیا کہ تزکیے کا مطلب ہے کہ دلوں کی صفائی، اور دلوں کی صفائی سے مراد یہ ہے کہ دلوں کے اندر جو ایسی خرابیاں پیدا ہوں جس کو ہم روحانی بیماری کہہ سکتے ہیں، یا جس کو ہم دل کی بیماری کہہ سکتے ہیں، ایسی بیماری جو کہ باطنی بیماری ہے، اس سے کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس کے اندر جیسا کہ حسد کرنا، کسی کے لیے کینہ دل کے اندر رکھنا، اور کسی کے لیے دل کے اندر برا سوچنا، بدگمانی کرنا، یہ ساری چیزیں، تکبر کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی دل کی خرابی ہیں کہ جس سے ہم مسلمانوں کو یہ تربیت دی گئی کہ ہم اس سے نکلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے باقاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اس کا جو طریقہ، جو سب سے زیادہ مؤثر طریقہ جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے اور جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ایسے افراد کی صحبت میں رہا جائے جن کے اندر یہ خرابیاں نہ ہوں، جنہوں نے اپنی تربیت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کے اندر یہ باطنی خرابیاں موجود نہیں ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے تربیت حاصل کی جائے، تو یہ تربیت حاصل کرنا سب سے زیادہ مؤثر ہے اس بات کا کہ یہ تزکیہ ہو سکے۔ اور جیسا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سلسلہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت فرمائی، صحابہ سے پھر یہ سلسلہ تابعین تک پہنچا، تابعین سے تبع تابعین تک پہنچا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ مستقل چلتا چلا آ رہا ہے۔ آگے پھر دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل پیرا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اخلاقیات کے معیارات بنائے گئے ہیں، اور ہر وقت اخلاقیات کے معیارات بدلتے رہتے ہیں، دنیا والے کبھی کوئی اخلاق کا معیار بناتے ہیں، کبھی کوئی اخلاق کا معیار بناتے ہیں، اور اس پہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقیات کے معیارات قائم کیے ہیں اور جس پر عمل کر کے دکھایا ہے، وہی سب سے زیادہ بلند اور بہترین معیار ہے اخلاقیات کا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اخلاقیات کا معیار ہوگا تو وہ اس اخلاق کے معیار کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا۔ یہ بات اس لیے کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ آج کل لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یورپ والے یا فلانے مغربی ممالک والے، ان کے اخلاقیات بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، وہ خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، وہ ایمانداری سے پیش آتے ہیں، اور بہت ساری باتیں۔ تو بھئی ہمارے لیے جو کرائیٹیریا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اخلاقیات بتائے۔ اگر وہ اخلاقیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور ہم تو اس لیے عمل کریں گے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ بات پتہ چلتی ہے۔ اور اگر کوئی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے خلاف ہوگی تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ مغرب نے آج کل ایک پیمانہ بنایا
اور وہ پیمانہ یہ بنایا کہ آزادی فکر ہونی چاہیے، اور ہر کسی کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی کسی بھی بات پہ عمل کرے، جس طرح سے چاہے رہے، جس طرح سے چاہے زندگی گزارے، اور اگر اس کو روکا ٹوکا جائے گا تو یہ بد اخلاقی ہو۔ ٹھیک ہے، مغرب نے یہ معیار بنایا ہے کہ جو چاہے کرے، بھلے وہ بے حیائی کا کام کرے، بھلے وہ کوئی بھی برا کام کرے، اگر اس کو روکا ٹوکا جائے گا تو یہ بد اخلاقی ہے، اس کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے دیا جائے، اولاد جو جس طرح سے رہنا چاہتی ہے اس کو رہنے دیا جائے، یہی اخلاق ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے کچھ معیارات اچھے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی خوش اخلاقی سے ملا جائے، ہم بھی کہتے ہیں خوش اخلاقی سے ملا جائے، لیکن اگر وہ اس طرح کے معیارات قائم کرتے ہیں کہ جو جس طرح سے چاہے کرے، اولاد جس طرح سے چاہے زندگی گزارے، بیوی شوہر سے نہ پوچھے کہ وہ کہاں جا رہے، شوہر بیوی سے نہ پوچھے وہ کہاں جا رہی ہے، اور یہ بھی اخلاقیات میں اس کو وہ شمار کرتے ہیں، تو ہم ایسی اخلاقیات کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو صرف ایک اصولی بات بتانا مقصود تھی کہ ہمارے نزدیک اخلاقیات کا معیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اخلاقیات کے معیارات قائم کیے جائیں گے، اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معیار سے ٹکراتے ہوں گے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، جہاں پہ مماثلت ہوگی تو وہاں پر ہم اس لیے عمل کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ یہ تو پہلی اصولی بات ہوگی۔ دوسری اصولی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اس وقت یہ بات درست ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہماری زندگیوں سے ناپید ہوتے جائیں۔ بالعموم اوور آل اگر معاشرے کی بات کی جائے تو پورے معاشرے کی اگر بات کی جائے تو اخلاقیات کے اندر مستقل کمی رونما ہو رہی ہے۔ اس لیے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھیں، اس کو سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اور اس کے بعد پھر جو بھی ہمارا حلقہ ہے جہاں جہاں ہم اس کا پھیلاؤ کر سکتے ہیں، اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں، اس کی کوشش کریں، اور بالعموم اخلاقیات کو ہر لیول پر لانے کی کوشش کریں۔ اس میں انشاءاللہ آگے بھی کچھ تفصیل سے بات ہوگی۔ اب اس کے حوالے سے جو ہم نے بات کی کہ سب سے اعلیٰ اخلاق جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو اس میں تو قرآن پاک کی شہادت بھی موجود ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ہشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ام المومنین، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن ہی تھا، کیا تم نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے متعلق یہ ارشاد نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 4۔ تو سورہ قلم کے آیت نمبر 4 میں اللہ پاک کی طرف سے بتایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک ضرور آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور اسی بات کی تصدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت سعد بن ہشام سے فرما دی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہے کہ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں خوش خلقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوتی، تو جتنا انسان خوش اخلاق ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کا اعمال نامہ وزنی ہوتا چلا جائے گا، اور یہ بہت بھاری چیز ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہاں پر عبادات کا ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ خوش خلقی کی بات کی جا رہی ہے، اخلاقیات کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ کبھی ایک طرف نکل جاتا ہے، کبھی دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ عبادات پہ اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ عبادات پہ ہی بات ہوتی رہتی ہے، اخلاقیات بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا طبقہ، نیا طبقہ ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے جو مغرب سے متاثر بھی ہوتا ہے، مغرب کے اخلاقیات کو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور پھر یہ بات کہنا شروع کرتے ہیں کہ اخلاقیات سب سے زیادہ اہم اور عبادات کو بالکل ہی زیرو پہ لے جاتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو زیرو پہ نہیں لے جانا، عبادات بھی اسی طرح سے کرنی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور اخلاقیات بھی اسی طرح سے اپنانی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ عبادات کو بھی لے کے چلنا ہے اور اخلاقیات کو بھی لے کے چلنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف انفرادی اخلاقیات کافی ہیں؟ تو دیکھیں
یہاں پہ اس بات کو سمجھیے کہ اخلاقیات کے حوالے سے ہمارے پاس تعلیمات تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے موجود ہے، اور اس میں اخلاقیات کے ہر پہلو کو سکھایا گیا ہے. یعنی عام زندگی سے لے کے جتنے بھی افراد کے ساتھ تعلقات ہو رہے ہیں، جو ریلیشن شپس ہیں، ہمارے خاندانی نظام ہے، ان سب کے حوالے سے بھی اخلاقیات بتائی جا رہی ہیں. یعنی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، ان کو آپس میں کس اخلاقیات سے پیش آنا ہے. والدین کے کیا حقوق ہیں، والدین کے سامنے کون سی اخلاقیات سے پیش آنے کہ انہیں اف تک نہیں کہنا. اولاد کی کیا حقوق ہیں، اولاد کے ساتھ کس اخلاقیات سے پیش آنا ہے. بھائی بہنوں کی کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ کس اخلاقیات سے پیش آنا ہے. پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ کون سی اخلاقیات سے پیش آنا ہے. تو یہ سارے ہمیں جتنے بھی افراد کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، یہاں تک یہ بھی بتایا گیا کہ جو تمہارا سفر کا ساتھی ہے، کہ سفر میں تم جس کے ساتھ سے بیٹھے ہو، صاحب بالجم، کہ تمہارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی کیا حقوق ہے، اس کے ساتھ کس اخلاقیات سے پیش آ. تو دیکھیں، ایک تو یہ اخلاقیات ہمیں سکھائی گئی، اور اس کے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تعلیمات بھی دی جاتی ہیں. اس کے اوپر بہت سارے جو دیندار نیک افراد ہوتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس سے اوپر ایک معاملات کی اخلاقیات ہے، جس کو ہم تجارتی اخلاقیات بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو بزنس ایتھکس کہا جا سکتا ہے. بزنس ایتھکس آج کل ایک بہت بڑا موضوع ہے، دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. لیکن ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بزنس ایتھکس ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ نے ایجاد کی ہے، مغرب نے ایجاد کی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بزنس ایتھکس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدرجہ اتم سکھائی ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں سیکھا، اور ہماری تجارتیں، ہمارے بازار اس سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، کہ جو سچا تاجر ہے، جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ جو بہت اعلیٰ درجے کے افراد ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، ان کے ساتھ اس کا شمار ہو. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی اخلاقیات سکھائی کہ جب کوئی مال بیچو تو اس کے عیب بتا دیا کرو کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی بھی کر کے دکھایا. اب ہم اپنے کاروبار کو دیکھیں، ہم اپنی مارکیٹس کو دیکھیں جو مسلمانوں نے قائم کی ہیں، کیا ہم اس پریکٹس کو فالو کر رہے ہیں، یا پھر ہماری دکانوں کے باہر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ بیچا ہوا مال واپس سے تبدیل نہیں کیا جاتا. تو بھائی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں پہ انفرادی اخلاقیات سکھائی ہے، وہاں پر معاملات کی اخلاقیات بھی سکھائی ہے، تجارت کی اخلاقیات بھی سکھائی ہے. یہ تو ہماری تعلیمات ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس گاہک آ جائے، جو بھی ہمارے ساتھ ڈیل کرنے آ جائے، اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آیا جائے، اس کے ساتھ صحیح طریقے سے بات کی جائے، اس کو ٹھیک ٹھیک اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتایا جائے، کوئی خرابی ہو تو اس کے بارے میں بتایا جائے، اس کے ساتھ معاملات کے اندر کوئی دو نمبری نہ کی جائے. یہ ساری تو ہماری تعلیمات ہیں. تب یہ کیسا زوال آ گیا کہ مغرب ہمیں یہ چیزیں سکھا رہا ہے، اور اب ہمارے بچے جو MBA کر رہے ہیں، مارکیٹنگ پڑھ رہے ہیں، تو وہ بزنس ایتھکس کی کتاب ان لوگوں کی پڑھ رہے ہیں جنہوں نے یہ جو مسلمان نہیں ہیں، ان کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. تو بھئی یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑا. اگر ہم پھر سے ان تعلیمات کو اپنا لیں تو انشاءاللہ پھر سے ہم دنیا کے لیے رول ماڈل بن جائیں. اچھا، تو ابھی تک ہم نے دو طرح کی اخلاقیات کی بات کر لی. ایک تو انفرادی زندگی کی اخلاقیات ہو گئی، اور ایک کاروباری زندگی کی اخلاقیات ہو گئی. اس سے بڑھ کر ایک اور اخلاقیات ہے. وہ اخلاقیات یہ ہے کہ ہمارا اجتماعی نظم، جو ہمارے پورا سسٹم آف لائف ہے، جو ہمارا نظام زندگی ہے، نظام مملکت ہے، نظام جو شہر کا پورا نظام بن رہا ہے، اس کے اندر بھی انہی اخلاقیات کو بروئے کار لایا جائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتی ہے. اس کی میں ایک بہت چھوٹی سی مثال دے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات سکھائی گئی کہ راستے میں جو لوگ چلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، ان کا بھی حق ہے. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہو تو اس کو ہٹا دو، کوئی تکلیف دہ پتھر اگر کہیں پڑا ہوئے تو اس کو راستے سے ہٹا دو، اور اس کو بتایا گیا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو اگر اس وقت ہم بات کریں تو ہم میں سے الحمدللہ اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ جب راستے میں کوئی کانٹا ملتا ہوگا اس کو ہٹاتے ہوں گے، کوئی پتھر ملتا ہوگا اس کو بھی ہٹاتے ہوں گے. تو ہم انفرادی زندگی میں تو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا اجتماعی نظام بن رہا ہے، جو اجتماعی جو پورا سسٹم چل رہا ہے،
اس کے اندر پیدل چلنے والے کا جو حق ہے اس طرح سے نہیں رکھا جا رہا۔ آپ کسی روڈ پہ چلے جائیں، پیدل چلنے والے کو روڈ کراس کرنی ہے، بمشکل ایسا ہوگا کہ کوئی گاڑی اس کو راستہ دے جانے کے لیے، گاڑیاں آئیں گی گزرتی چلی جائیں گی، پیدل کھڑے ہونے والا وہیں کا کھڑا رہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اجتماعی نظام بنایا گیا اس کے اندر بھی اس کا حق نہیں رکھا گیا کہ اس کے لیے پراپر زیبرا کراسنگ بنائی جاتی، اس کے لیے پراپر فٹ پاتھ بنائے جاتے، فٹ پاتھ کو چلنے والوں کے لیے خالی رکھا جاتا۔ تو ہوا یہ کہ جو ہمارا اجتماعی نظام بنایا گیا اس کے اندر ان اخلاقیات کو بروئکار نہیں رکھا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مختلف مقامات پر لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے۔ تو یہ بات صرف ایک مثال کے طور پہ پیش کی گئی، اس کے طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح نظام عدل کی بات کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت کی بھی تو اخلاقیات سکھائی ہیں نا۔ عدالت کی اخلاقیات یہ سکھائی ہیں کہ ملزم کی بات بھی سنی جائے، گواہوں کی بات بھی سنی جائے، جو مقدمہ پیش کر رہے اس کی بات بھی پوری سنی جائے، اور انصاف کے مطابق ٹھیک جلد فیصلہ کیا جائے۔ جبکہ ہماری عدالتوں میں اس کے برعکس ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے برعکس ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نظام جو پورا تشکیل دیا گیا ہے اس کے اندر بہت ساری اسلامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کو بروئکار نہیں لایا گیا۔ تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے جو جس کیپیسٹی میں موجود ہے اور جس سسٹم کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس سسٹم کے اندر اس بات کو دیکھیں کہ اس سسٹم کے اندر اسلامی تعلیمات کو کیسے بروئکار لایا جا سکتا ہے۔ اگر میں کسی اسکول کا پرنسپل ہوں، یا پھر میں کسی اسکول کا ایڈمنسٹریٹر ہوں، کسی کوچنگ سینٹر کا ایڈمنسٹریٹر ہوں، یا میرے ذمہ کوئی بھی ایک ایسا کام ہے کہ میرا کہیں پہ اثر پڑ سکتا ہے، اس کے اندر میں اس بات کی کوشش کروں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اور اس کو میں اس سسٹم کے اندر کس طرح سے اپلائی کر سکتا ہوں۔ اس بات کی ہم میں سے ہر فرد اپنی اپنی سطح پر کوشش کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ اخلاقیات کا جو موضوع تھا ہمارا دوسرا موضوع، یہ بھی دوسرا حصہ یہ بھی مکمل ہو گیا۔ آگے تیسرے موضوع کے اوپر ہم بہت مختصر سی بات کریں گے، اور تیسرا موضوع ہمارا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات۔ تو جو بات پہلے میں نے کہی اس کو یہاں پہ ریپیٹ کریں گے اہمیت کے پیش نظر، کہ جو ایک امبیلنس ہمارے معاشرے میں قائم کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ عبادات کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، دوسری چیز کو بالکل چھوڑ رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں عبادات کو بھی اپنا مقام دینا ہے اور اخلاقیات کو بھی اپنا مقام دینا ہے، اور دونوں چیزوں کو لے کے چلنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں ہمیں بلند ترین اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے، وہاں پہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اعلیٰ درجے کی عبادات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور عبادات کا مقصد کیا ہے؟ عبادات کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک سے تعلق کا قائم ہونا، بندے کا ربط اللہ پاک کے ساتھ جڑ جانا، یہ عبادت کا بنیادی مقصد ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انس کو اس کے سوا کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت کا یہاں پہ ہم وسیع تر مفہوم لیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تعلق قائم کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں، جس میں سے کچھ کو فرض اور واجب پہ قرار دیا ہے، ان تمام طریقوں کو اپنایا جائے، اور اس کا پھر مزید یہ کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تحت لایا جائے۔ یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ عبادت۔ اس حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل نماز پڑھی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا آپ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں حالانکہ آپ کے لیے اگلی اور پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی عبادت کی کہ صحابہ کرام پریشان، یعنی یہ پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ گیا۔ اسی طرح سے بعض اوقات ازواج مطہرات بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تہجد پڑھتے، تو تہجد پڑھنے کے دوران بعض اوقات ایسی ہچکیاں پڑتی کہ جیسے کہ کوئی ہانڈی میں پانی ابلتے اس کی آواز آتی، اس طرح کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آیا کرتی۔ اور سورہ مزمل
کا شان نزول یہی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آدھی رات بس عبادت کر لیا کرو، کہ آدھی رات سے کم عبادت کر لیا کرو، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا معمول تھا کہ دن بھر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری عائد کی ہے کہ لوگوں تک بات کو پہنچانا، اسلام کے پیغام کو پہنچانا، وہ بھی کیا کرتے۔ اخلاقیات جو بلند ترین اخلاقیات سکھائی گئی تھیں اس کے مطابق ساری باتیں کیا کرتے، اس کے مطابق لوگوں کی تربیت تشکیہ وہ سب بھی کرتے، لیکن راتوں کو اللہ پاک کے حضور کھڑے ہو جاتے، اللہ پاک کے حضور اپنے آپ کو چھکا دیتے، اور اس طرح سے کوئی بھی ایسا موقع آتا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل ہوتا۔ غزوہ بدر کی بات کر لیجیے، غزوہ بدر میں مسلمان موجود ہیں، 313 مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رات کو کیا ہے کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کی ہے کہ ہم عبادات کے اندر بھی ایسا ذوق و شوق پیدا کریں۔ اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر فرائض کا اہتمام، کہ سب سے اہم چیز نماز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتا رہے ہیں، تو کیا ہم اگر اس پہ عمل کریں گے تو کیا اس سے ہمیں سکون نہیں ملے گا؟ ہمیں بالکل سکون ملے گا۔ تو نماز کی پابندی کرنا یہ سب سے زیادہ اہم ہے عبادات کے اندر، اور اس کے بعد پھر جو دیگر عبادات ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کی سعادت ملے، حج کی گنجائش ملے، حج ادا کرنا، اور اسی طرح عبادات کے اندر جہاں پہ فرض نماز ہے تو وہاں پر پھر دیگر نمازیں یعنی سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف یہ فرض نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، نہ فرض نماز کے بعد جو سنتیں پڑھا کرتے، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے لیے ان سنتوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے، تو ہم باقاعدگی سے نہیں پڑھ سکتے تو کبھی کبھار پڑھ لیا کریں، رمضان میں پڑھ لیا کریں، اور دنوں میں کبھی اہتمام کر لیا کریں، کبھی رات کو آنکھ کھل جائے تو اٹھ کے تہجد پڑھ لیا کریں، اپنے مزاج کے اندر اس عبادات کی اس وقت کو شامل کیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح اشراق کی یا چاش کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی اس بات کا مزاج بنائیں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہم 2 نفل پڑھ لیا کریں، 4 نفل پڑھ لیا کریں۔ تو یہ جب ہم اپنے ایک مزاج بنائیں گے اور عبادات کے اندر ذوق و شوق کریں گے تو یہ بھی انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب تر کرے گا اور ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، ہماری نجات کا سبب ہو۔ تو یہاں پہ بس ہم اپنے درس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو ابھی اس درس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آج ہم نے 3 سیکشنز کے اوپر، 3 حصوں کے اوپر بات کی۔ پہلا حصہ ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم، تربیت اور تزکیہ، اس حوالے سے ہم نے چند احادیث، چند ہدایات آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسرا موضوع تھا ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے اندر ایک اہم بات یہ بتائی کہ اخلاقیات کو انفرادی سطح سے بلند کر کے معاملات کی سطح پر لانا اور اجتماعی زندگی میں لانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تیسرا حصہ عبادات کے اوپر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، اس میں ہم نے یہ بات کی کہ جہاں پہ اخلاقیات اور دیگر معاملات ضروری ہیں وہاں پر عبادات کی بھی اپنی اہمیت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شوق اور ذوق کے ساتھ عبادات کی تو ہم بھی اپنے عبادات کے اندر ذوق شوق قائم کریں، اور ہمارا حال بھی ایسا ہو جائے کہ نماز نہ پڑھیں تو سکون نہ ملے، ایسی کیفیت ہماری ہو جائے، یعنی چین نہ آئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ نماز چلی گئی، نماز ضائع ہو گئی، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان کو، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سفر میں کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسا کہ نماز کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، ان کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتے تو ان کو سکون نہیں آتا۔ تو یہ دوسری والی کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات کرنے ہو تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اور اپنا سوال چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی جناب، تو حضرات نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی جی اسفن یار، میں بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ میرا جی سوال یہ ہے کہ جیسے سیرت کے اندر ابھی ہم نے جو بچوں کے حوالے سے سختی کا جو نماز کے حوالے سے تھا، اس میں نماز نہ پڑھنے پر مارو
ایک یہ کہ اس میں کتنے درجے کی مار ہوگی، اور دوسرا جس طرح سیرت کی ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات ملی ہیں قرآن کے اندر، جس طرح ہے کہ عورت اگر اپنی عزت کے اندر خیانت کرتی ہے تو اسے مارو، تو اس میں کیا کتنی کوانٹٹی یا کیا اس کا معیار ہوگا؟ جی جی دیکھیں، پہلی بات تو یہاں پہ یہ سمجھیں کہ جہاں کہیں بھی مارنے کی بات کی جا رہی ہے تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ اسی طرح سے کیا جائے، بلکہ بنیادی طور پر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ کام اتنا اہم ہے اور جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کو اتنی اتھارٹی، یہاں تک اتھارٹی دی جا سکتی ہے کہ اگر مارنے کی ضرورت پیش آئے تو مار بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے لیا جائے۔ اس میں کوشش تو یہ کی جائے کہ حد الوسع کے مارنے کی نوبت نہ آئے، لیکن یہ بات پتہ ضرور ہونی چاہیے کہ اگر نوبت آئے گی تو مار بھی پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو کبھی کبھار ڈرا، جیسے بچوں کی بات اگر کرتے ہیں نماز کے حوالے سے، کبھی ڈرایا دھمکایا جا سکتے کہ بھائی اگر یہ نہیں کرو گے تو مار پڑ سکتی ہے، تو امید ہے کہ بچہ اسی میں سمجھ جائے، اور اگر اس میں مارنے کی ضرورت پیش بھی آئے تو اس کے اندر بھی بہت ہی ہلکا پھلکا ہو، یعنی اس کے اندر تو بس ایک تعدیب مقصود ہے، اس کے اندر بہت ہی ہلکا پھلکے انداز سے اس طرح سے کچھ کیا جائے کہ وہ بچے کو بس ایک پتہ چل جائے کہ بھئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر سختی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس سے زیادہ کی اجازت ہے، یعنی بہت برے طریقے سے مار پیٹ کرنا یہ تو بالکل بھی درست نہیں۔ جی جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ذاکر سوال یہ صاحب۔ تھا کہ آپ نے جو تجارتی اخلاقیات کے اندر جو بات بتائی کہ جو سچا تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، تو وہ والی بات ریپیٹ کر دیں آپ سے، جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس کا مفہوم آپ نے بتایا کہ جو سچا تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس کا شمار صدیقین میں شمار ہوتا ہے، تو اس چیز کو ایک بار ریپیٹ کر دیں گا، جزاک جی اللہ۔ جی بس اسی طرح سے ہی ہے، اور ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ چونکہ ہم پریزنٹیشن میں حدیث شامل نہیں تھی تو پریزنٹیشن میں اس حدیث کو انشاءاللہ شامل کر دیں گے، تو آپ کے پاس ٹیکسٹ، اس کا حوالہ، اس کا ترجمے، سب چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں۔ چلو، اس جملہ کچھ اس طرح سے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین، کہ والصدیقین، کہ جو تاجر سچا ہے، امانت دار ہے، تو اس کا حشر انبیاء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہو۔ جی تو بالکل ایگزیکٹ الفاظ کو انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے۔ جی نیکسٹ سوال لے۔ وعلیکم السلام۔ جی جنید صاحب۔ سادہ یہ پوچھنا تھا کہ نماز کے جو حکم آیا ہے، جس میں بھائی نے پہلے ہی پوچھا کہ وہ مارنے کا جو حکم ہے، تو اگر اولاد آپ کی جو ہے وہ بلوغت کراس کر جائے لیکن ہے ہی آپ کی کفالت میں، تو ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ ذرا اس کا تھوڑا بتا دیں گے کہ وہ آیا وہ اب ہماری ذمہ داری ہے ان پر کہ ہم ان کو پھر بھی تلقین تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ سختی بھی کر سکتے ہیں کہ یا نہیں؟ بس جزاک۔ ان کی مالی کفالت کون کر رہے جنید؟ جی ہمارے اوپر یہ ابھی، یعنی بلوغت بالغ تو ہو گیا ہے لیکن ہے تو ہمارے ساتھ ہی، یعنی جی ابھی۔ جی دیکھیں، جہاں آپ نے ان کی باقی ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں، جہاں پہ آپ نے ان کی مالی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، تو وہاں پر اس کی جو دین کی بنیادی چیزوں کی ذمہ داری ہے وہ بھی برقرار ہے۔ تو اس میں البتہ یہ کہ اولاد جب بہت بڑی ہو گئی ہے اس کو اس طرح سے تو نہیں مار سکتے جیسے کہ 10 سال کے بچے کو مار سکتے ہیں، سختی کر سکتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ پھر اس میں کوئی اور انداز اختیار کیا جائے، ناراضگی کا کوئی اظہار ہو سکتا ہے، یا کچھ غیرت دلانے کا، یا کچھ اس طرح سے بات ہو سکتی ہے جس میں ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ فلانا چیز جو ہے اس سے والد صاحب یا والدہ خوش نہیں ہے اور اس طرح سے عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کا اظہار کسی انداز سے کر دینا چاہیے۔ جی ذمہ داری تو البتہ کسی نہ کسی درجے میں ابھی بھی قائم۔ جی جی سیف الاسلام خان صاحب۔ اچھا، اتنی دیر میں ایک چیٹ پہ سوال آیا ہوا ہے کہ بچوں کو نماز روزے کا اہتمام کرنے کے لیے پیسوں کا، کسی گفٹ کا لالچ دینا کیسے بالکل کر سکتے ہیں؟ کریں، بالکل کریں، البتہ جو وعدہ کریں پھر اس کو پورا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہیں نا کہ بھائی نماز پوری کرو گے تو میں تمہیں فلانا گفٹ دوں گا، پھر گفٹ لا کے بھی دیں، اس کی پابندی کریں۔ گھر والوں کو آداب سکھانے کے لیے کون سی کتاب ریفر فرمائیں گے؟ یہ انشاءاللہ کچھ مشورہ کر کے آپ کو اس پہ بھیج دیں گے۔ جی جناب۔
جی ایک دو سوال اور لے لیں ٹائم. سیف الاسلام صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں خود بیسیکلی بزنس کرتا ہوں اور میرا سولر کا کام ہے. اب جہاں پہ آپ نے ابھی اپنے درس میں یہ بات سامنے رکھی کہ جو ایماندار تاجر ہوگا وہ قیامت کے دن اس کا جو اٹھایا جائے گا وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ صالحین کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا, وہ ان کی صف میں موجود ہوں گے, جو آپ نے مفہوم بیان کیا ہے. اب سلسلہ ایسا ہے کہ ہمارے کام میں سب سے زیادہ اس ٹائم پہ چیلنج یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر وہی چیز بکتی ہے جو کہ جھوٹ بولا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کہ جیسے سولر پینلز کا کام ہے, اس میں اے گریڈ پینلز بھی ہوتے ہیں, بی گریڈ پینلز بھی آتے ہیں, سی گریڈ پینلز بھی آتے ہیں. ہم عمومی طور پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسٹمر اپنی طرف سے بیسٹ چیز دیں, مگر ہمارے کمپٹیشن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپوننٹ پارٹیز کم پیسوں کی وجہ سے کم رجحان کی طرف اچھے اس طرح کے پروجیکٹس کو آپٹ کر لیتی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ایک طرح سے سمجھے کہ بزنس میں فائنینشیل لاس ہوتا ہے. یہ ایک چیز ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ وہ بی گریڈ کی کوالٹی کو اے گریڈ بنا کے بھی مارکیٹ کے اندر اس ٹائم پہ بیچا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر تاجر یہ کام کر رہا ہے, لیکن 20-25% مارکیٹ کے اندر یہ چیز اس طرح سے ہو رہی ہے, اور موجودہ صورتحال کے اندر لوگ اس طرح کے آپشنس پہ جا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کو کسی نہ کسی قسم کا پرابلم فیس ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے پروجیکٹ میں ہم کوئی ڈیل اگر فائنل کرتے ہیں, پہلے تو میں عمومی طور پہ اس طرح سے نہیں کرتا تھا کہ پیسے کی کٹوتیاں کرتا تھا یا اس طرح کی کوئی چیز. میں اب یہ کرنے لگ گیا ہوں کہ اپنے کام کے اندر جب ہم پوری ڈیل فائنل کر لیتے ہیں اور کسٹمر ہمارے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں, تو مثال کے طور پہ اگر 10 لاکھ روپے کا کانٹریکٹ سائن ہوا ہے اور کسٹمر کہتا ہے کہ ڈیل ہونے بعد اس نے ہمیں پیمنٹ کی, ہم نے ان کو سامان پرچیز کر کے دیا. اب وہ کسٹمر یہ کہتا ہے کہ مجھے سامان واپس آپ کو کرنا ہے اور آپ مجھے پیسے ریٹرن کریں. یہاں یہ چیز آتی ہے کہ وہ سامان ہم نے بھی آگے سے کسی سے پرچیز کیا ہے, اپنا مارجن رکھ کے آگے ہم نے بیچا ہے. اب اس پورے پروسیس کے اندر ہمارا ٹائم لگا ہے, ہماری ساری جو ہے وہ سمجھے کہ ایک صلاحیتیں وہ اس میں شامل ہوئی ہیں. اب اس دوران پیچھے سے کمپنیز کی سپورٹ ہو تو اچھی بات ہے, نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کے اندر پھنستے ہیں. تو ہم نے اس کے اندر یہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس سے اگر کوئی کانٹریکٹ کینسل ہوتا ہے تو ہم تقریباً 10,000 یا 15,000 روپے ریٹرن کرتے ہوئے کاٹ لیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ اپنی رائے کو رکھیے گا سامنے. جزاک اللہ. جی دیکھیں, آپ کے جو سوالات ہیں نا وہ ایک کچھ معاشرتی پہلو پر ہے, کچھ فقہی پہلو پر. جو معاشرتی پہلو اس پہ مختصر بات کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ معاشرے میں اگر دیکھیں بزنس کے اندر بیڈ پریکٹسز بہت زیادہ عام ہیں, اور اس کے اندر پھر اگر کوئی ایمانداری سے کام کرتے ہے تو وہ بیچارہ خود پھنس جاتا ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ تو دیکھیں اس میں ہر انسان جو ہے وہ تو اپنا مکلف ہے کہ وہ اس کو اپنا جواب دے دے. تو پہلی بات تو اس بات کی کوشش کہ انسان اپنے طور پہ تو کوشش کرے کہ وہ جس حد تک, بلکہ جس حد تک کیا کہ جو بھی سچائی کے اوپر, دیانت کے اوپر جو تجارت بنتی ہے اس کی کوشش کر رہے ہیں, اور لوگوں کو بتا دے کہ بھی اس طرح سے میں جو زیادہ مہنگا بیچ رہا ہوں اس وجہ سے بیچ رہا ہوں, کم کوئی سستا بیچ رہا ہے, یعنی میں اگر سستا بیچوں گا تو اس صورت میں بیچوں گا. تو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ممکن ہے کہ وہ کانفیڈینس گین کر لے, کیونکہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ بہت فائدہ پک چلتی ہیں, الٹیمیٹلی پھر وہ اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا جو فقہی پہلو ہے کہ 10% یہاں پہ کاٹنا درست ہے کہ نہیں, تو اس کے لیے دارالفتہ سے رجوع کیا جائے. تو اس سے یا کسی مفتی صاحب سے آپ تفصیلاً یہ تحریراً سوال پوچھ سکتے ہیں, اس سے پھر وضاحت ہو جائے گی کہ ایسے کرنا درست ہے. چلیں بھائی, مزید کوئی سوال ہے تو آپ بتا دیجیے. اسفند یار نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, ہم 1 یا 2 سوال مزید لے سکتے ہیں بس. جی اسفند یار صاحب سوال کر دیجیے آپ. مائک. میرا سوال تھا سیرت کی جو تعلیمات ہیں والدین کے بارے میں نا, جیسے ایک ارشاد میں نے پڑھا تھا, اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا کہ والدین کے بارے میں فتوے سے بڑھ کر تقوی کا پر عمل کرو. تو اب جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے, ادھر سے جماعت نکلنے کا اندیشہ ہے اور ادھر سے گھر والوں کی طرف, والدین کی طرف سے کوئی کام دے دیا جائے, تو اس معاملے میں پھر والدین کے حکم کو ترجیح دی جائے گی کہ پہلے جماعت ادا کی جائے گی, یا عین اس موقع پہ اگر مہمان آ گئے تو ان دونوں معاملوں میں کیا کریں گے؟
دیکھیں اصل میں اس کا نا کوئی ایک لگی بندی بات نہیں کی جائے گی، بلکہ اس میں موقع محل کے حساب سے نا پھر جواب مختلف ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات والدین کی طرف سے جو بات بتائی جائے اور والدین کی جو اس وقت حاجت یا ضرورت ہو وہ اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے جماعت کو مؤخر کر کے والدین کی بات کو پورا کیا جائے، اور بعض اوقات اگر یہ بالکل کوئی عام سی بات ہے یا اس طرح سے پریکٹس ہے کہ یعنی والدین کوئی بات کہتے رہتے ہیں اس طرح سے، تو اس میں پھر آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی جائے گھر کے اندر کہ بھئی کہ والد صاحب یا والدہ محترمہ اگر میں نماز پڑھ کے آ جاؤں اس کے بعد کر لوں، تھوڑے تھوڑے عرصے میں پھر خود ہی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی کہ بھئی فلانا وقت نماز کا ہوتا ہے تو فلانے وقت نماز پڑھ کے پھر نماز پڑھ کے آگے کر لے گا۔ تو یہ نوعیت کے حساب سے اس کا جواب مختلف ہو سکتا ہے۔ البتہ جو اس میں جو بات میں نے بعد میں کہی کہ ہم گھر کے اندر ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں رفتہ رفتہ کہ سب کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ نماز کا وقت ہوتا ہے اور نماز کے وقت فلانا نماز پڑھی جاتے ہیں، اس وقت کام نہ کہا جائے بلکہ اس کے آگے پیچھے کام کیا جائے گا۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ جب ڈیولپ ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ایک سوال آخری سوال اور لے لیں، نعمان صاحب سوال کریں جی پلیز۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی جی بات کیجیے۔ اچھا آواز میں کچھ سگنل میں مسئلہ لگ رہا ہے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوٹ خرید کر دیا، تقریباً اس نے مجھے 1000 روپے کا سوٹ دیا، تو میں نے کسی اور گاہک کو بیچنا ہو تو میں اسے تقریباً 1500 روپے لے لیتا ہوں، میں اسے 1500 روپے بتا دیتا ہوں، جو 500 ہوئے وہ میرے ہوں گے، اور جو میں نے جس سے سوٹ لیا ہے 1000 میں اس کو واپس دیتا ہوں، جو میں نے 500 کمائے ہیں یہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ اس کے حوالے سے بتائیں کیا ہے اس کا ایشو۔ جی یہ بھی آپ سوال لکھ کے بھیج دیجیے، بھی فقہی مسئلہ ہے تو آپ یہ لکھ کے بھیجتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ غور کر کے جواب دے دیا جائے۔ جزاک اللہ۔ چلے تو آج کا سیشن مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔